رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج میں نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اعتبار کیسے کریں، اپنے اندر کانفیڈنس کیسے بحال کریں۔ خود اعتمادی رشتوں ہی میں ہی نہیں بلکہ کریئر میں بھی بڑی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کا ہونا لازماً ملزوم ہے۔ ایک خود اعتماد انسان مشکل وقت میں بھی حالات کا مقابلہ نہایت خوش اسلوبی سے کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جو عام انسان کو بھی خاص بنا دیتی ہے، جبکہ اعتماد کی کمی اچھے بھلے انسان کو بھی عام بنا دیتی ہے۔ یہ اعتماد ہی تو ہے جس کی بدولت انسان نے پہاڑوں کو تسخیر کیا، چاند پر پہنچا۔ یہ اعتماد تھا ان کو اپنے آپ پہ، پھر انہوں نے اس اعتماد کی تشکیل کی۔ تو آج میں کچھ آپ کو ٹپس بتاؤں گی، کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کروں گی کہ جس سے انشاءاللہ یہ جو عام میں احساس کمتری کئی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور خود پہ اعتماد کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلا جو اس کا ٹپ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ پر اعتبار کریں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے خود کو قبول کرنا۔ آپ کو اس بات پر اعتبار کرنا ہوگا کہ دنیا کے ہر فرد کو خوبصورتی اور انفرادیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا جو چیز آپ کے پاس موجود ہے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، اسی طرح جو چیز کسی دوسرے کے پاس موجود ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو۔ دنیا کا ہر انسان خوبصورت اور منفرد ہے۔ اگر آپ نے کچھ تلاش کرنا ہے تو وہ منزل کی جانب جاتی سمت ہے جس کے علاوہ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ تو دوسرا جو ٹپ ہے وہ ہے خود میں تحریک اجاگر کرنا۔ ہمارے معاشرے میں نا حوصلہ افزائی نہیں ہوتی بلکہ حوصلہ شکنی کی روایت بہت زیادہ عام ہے۔ آج لوگ حوصلہ دینے کی بجائے حوصلہ شکنی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس صورتحال میں اپنے اندر ہمت، حوصلہ پیدا کرنا خود آپ کا کام ہے، اور اسی مرحلے کو سیلف موٹیویشن بھی کہا جاتا ہے۔ خود کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، موازنے سے گریز کریں۔ اپنی انفرادیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے سب سے الگ ہونے کی پہچاننے کی کوشش کریں، لیکن عام طور پر صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمارے اعتماد میں کمی کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلاً ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ خوبصورت، طاقتور، امیر یا ذہین ہیں، جبکہ بعض اوقات ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، خود کے ساتھ دوسروں کا موازنہ کبھی نہ کریں۔ کسی طور پر بھی یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ موازنہ انسان کے اعتماد میں کمی کے علاوہ حسد اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کی عادت کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ آج میں نے نا چولہا صاف کرنا تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میرا چولہا اتنا گندا ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب اسکول میں جانے کی تیزی ہو، جلدی ہو، تو پھر بعض اوقات آنچ تیز کر دوں تو پھر چائے بوائل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ میں گرنے ہی نہیں دیتی، گراؤں تو فوراً سے صاف کر لیتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو رگڑنے بیٹھوں۔ تو آج میں نے یہ چولہا جو سا ہے وہ صاف کیا، لیکن میرے اندر تھوڑی سی ٹینشن تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں یہ اعتماد خود پہ ہونا چاہیے، ہم کیوں ٹینشن لیتے ہیں۔ تو اسی میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو ان سے پارٹس ہیں چولہے کے کس کس کے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ ان کا چولہا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کدھر کدھر رکھنا ہے۔ بہرحال یہ میرا چولہا جو سا بالکل صاف ہو گیا ہے۔ تو اگلا جو سا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیسے کریں۔ آپ نے نا بہت سے پروفیسر جو ان سے ہیں ان سے ان کی باتیں بھی پڑھی ہوں گی، سنا بھی ہوگا کہ مختلف اپنی اپنی رائے بتاتے ہیں کہ کیسے پیدا کریں۔ تو خود پر اعتماد ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ باطنی طور پر خود کو پورے اعتماد سمجھنے کی مشق کریں۔ اس کے لیے زندگی کے وہ چیلنج اور مشکل حالات یاد کریں جن پر آپ نے اپنی محنت اور لگن کے ذریعے قابو پا لیا تھا۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور غلطیوں سے بچنے کا واحد عمل اپنے آپ کو
دوسروں کی غلطیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بڑے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ کیا تھا تم یہ نہ کرنا، مائیں ہماری ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا اب یہ نہ کرنا۔ اصل میں وہ ایسے تو نہیں کہتے، انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے نیگیٹو پہلو دیکھے ہوتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آیا ہوتا پھر ہی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ہم ان کی ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ مثبت سوچ رکھیں، مثبت لوگوں سے دوستی کریں۔ سماجی میل جول بھی انسان کی شخصیت اور عادتوں پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کو جیسی صحبت میسر ہوتی ہے ویسے ہی اس کی زندگی میں نکھار بھی آ جاتا ہے یا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت پڑھی لکھی لڑکی جب ایک ایسے گھر میں چلی جاتی ہے جن کے گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، دوسروں کے خلاف باتیں، سیاستیں، پلاننگ ہوتی ہے، وہ جتنا بھی بچے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ خود بھی تھوڑی دیر کے لیے چاہے لیکن ایک دفعہ ان کا حصہ بن ضرور جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے ارد گرد جو ان سے لوگوں کا معاشرہ اور لوگوں کی دوستی ایسی رکھیں کہ جو مثبت سوچ کے حامل ہوں۔ اسی لیے علمی ماہرین کی بھی رائے ہے کہ مثبت لوگوں کے ساتھ دوستی کی جائے۔ مثبت سوچ نہ صرف ذہنی صحت بلکہ انسان کی کارکردگی کو بھی بہت عروج دیتی ہے۔ انسان کی سوچ جتنی زیادہ مثبت ہوگی اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ خوشگوار بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی۔ زبردست خود اعتمادی کو آپ ڈیلی بیسس پہ چیک کریں، اس کو پروان چڑھائیں، اس کو مرنے نہ دیں، ہمیشہ اس کو جگائیں۔ وقت کے ضیاع کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں نا، یا ایسی ہم عادتیں اپنا لیتے ہیں یا ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس کی بجائے ایسی کتابیں اور ویڈیوز دیکھیں جن سے آپ کو خود اعتماد کی تحریک ملے۔ جیسے ہمارے سر کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اگر ڈاکٹر بننا ہے نا تو مہینے میں 4 دفعہ ہاسپٹل کے چکر لگا کے آؤ۔ جب تم وہاں پہ ڈاکٹرز کا پروٹوکول دیکھو گے نا اور ڈاکٹرز کو بڑے اچھے یونیفارم میں دیکھو گے، لوگوں کی مدد کرتے دیکھو گے، تو آپ کے اندر جو جذبہ ہے، جو پیشن ہے نا، وہ مرنے نہیں وہ دے گا، ڈیلی نیا ہوگا کہ یار ان کی کتنی اچھی لائف ہے تو ہم بھی ڈاکٹر بنیں۔ اسی طرح اگر آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو آرمی کے لوگوں سے ملیں، ان کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب افراد بایوگرافی ان کی دیکھ لیں، وہ ہر ٹائم پڑھنے کا شوق دیتے ہیں، پڑھنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ پڑھنے سے بہت سی چیزوں کا حل ملتا ہے، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو اپنے فیصلے کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں نا جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے نا وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اب ہم نے اس خوف پہ قابو کیسے پانا ہے؟ اعتماد کی کمی رکھنے والے جو افراد ہیں نا ان میں ایک بہت انجانا سا خوف پایا جاتا ہے، اور اس خوف سے نجات تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے مسائل دوسروں سے شیئر کریں۔ اس کے برعکس پر اعتماد لوگ کسی بھی شخص سے مدد مانگنے میں نہیں ہچکچاتے اور ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس دفعہ مدد طلب کر لیں گے تو آئندہ شرمندگی سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا خوف ہے نا، کسی بھی چیز کا خوف ہے، پہلے آپ خود کو اس قابل بنائیں کہ آیا کہ ہم نے اس خوف کو دور کیسے کرنا ہے، پھر ہی بہتر ہے نا۔ اب یہ ہے کہ کسی کی ٹانگ کھینچنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے رہبر بن جائیں۔ اگر آپ اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے جو ناقد بننے کے بجائے بہترین رہبر بننے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی بلندیوں کے لیے اپنے آپ کو حوصلہ دیں کہ یار یہ میں نے کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے۔ اب یہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے کہیں جانا تھا، تو میں جب باہر نکلی تو میں نے تھوڑا سا ہی ہاتھ لگایا گیٹ کو اور وہ گیٹ لاک ہو گیا، کیونکہ ساری چیز اندر تھی، ہم باہر رہ گئے۔ تو پھر ہم نے نا سوچا کہ اب جو ساتھ والی ہے نا نیبرز ہماری، اکثر میں ان کا ذکر کرتی ہوتی ہوں، ہم چلے گئے، پھر ان کی طرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تاکہ ہم کوئی مٹیریل ڈھونڈیں، کوئی کسی لاک ماسٹر کو ڈھونڈیں، وہ لاک کھولیں تو پھر ہم اندر جائیں۔ اب ہم نے جانا کہاں تھا کیونکہ ہماری بائک کی جو کیز تھیں وہ بھی اندر رہ گئی، تو پھر ہم لوگ یہ جو تھوڑا سا گھر کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ بالکل ہمارے ساتھ کی نیبر جن کا ذکر آپ اتنا زیادہ میرے منہ سے سنتے ہیں، میری ویڈیوز میں اس کا ذکر بہت زیادہ سنتے ہیں، تو یہ وہ ایک جو سی ہے نا میری بہت پیاری سی کیوٹ سی جو سی ہے نا دوست سمجھ لیں، نیبر سمجھ لیں، بہت اچھے مشورے دینے والی سمجھ
سمجھ لیں یہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ یہ اس کا گھر ہے۔ تو بچوں نے اتنا اس کو تنگ کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔